لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اعزائي گرامی، ماہ رجب ہے. ماہ رجب فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اسی طرح شعبان بھی ہے، اور اسی طرح ماہ رمضان بھی ہے. آپ دیکھیں، یہ مہینہ اور شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، یہ سب مہینے جو ہیں بہت زیادہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو شرف حاصل ہوا ہے. حدیثیں جو ہیں بہت ساری ان کے بارے میں پائی جاتی ہیں. نبی سے روایت ہوئی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے اور بہت عظیم مہینہ ہے. اور ظاہر سی بات، احترام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی مہینہ جو ہے اس سے قریب نہیں ہو سکتا. فضیلت اور احترام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رجب کا مہینہ بہت زیادہ فضیلتوں کا مہینہ ہے اور حرمت کا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے. اور اسی لیے جو ہے اس مہینے میں کہا گیا ہے کہ جنگ کرنا کفار سے حرام ہے. اور یاد رکھو کہ یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے. نبی فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جو ہے میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ فضیلتوں میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں. یاد رکھو، فمن صام من رجب یوماً، اگر کسی نے بھی اس مہینے میں ایک روزہ رکھا، استوجب رضوان اللہ الاکبر، تو اس کا سبب بنے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے جو رضایت ہے اور رضوان پروردگار ہے اس کو حاصل کرے. یعنی ایک روزے کے بدلے میں اللہ راضی ہوگا، رضوان پروردگار حاصل ہوگی. وابتعد عنہ غضب اللہ، اور ایک روزہ اگر کسی نے رکھا تو اللہ کا غضب، اللہ کی طرف سے ناراضگی دور ہو جائے گی. وَأُغْلِقَ عَنْهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے اس کے لیے بند کر دیا جائے گا. دیکھا آپ نے، ایک روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا غضب دور اس سے ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا جائے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صام یوما من رجب، اگر کسی نے ایک روزہ رکھا ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا تو اس سے جو ہے آگ کو دور کر دیا جائے گا. کس طریقے سے دور کیا؟ مسیرہ سنتن، ایک سال کا جو راستہ ہے، یعنی ایک سال جتنا انسان چل سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ چلنے کا مطلب تھوڑی نا کہ ہوائی جہاز سے، وہ پیدل چلنے کی بات تھی کہ ایک سال جو ہے انسان جتنا پیدل چلے گا اتنا جو ہے کہ بہرحال جو ہے کہ دیکھیے آگ اس سے دور ہو جائے گی. اور 3 دن اگر روزہ رکھے گا، وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اگر 3 دن کوئی روزہ رکھے ماہ رجب میں تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. پھر مولا فرماتے ہیں کہ رجب نہر فی الجنہ، رجب ایک نہر ہے جنت میں. اچھا، نہر ہے تو غور کیجئے کیا ہوا پھر؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور نہر میں جو ہے شہد زیادہ شیرین پانی ہوگا. یعنی دودھ سے زیادہ سفید نہر ہے اور شہد زیادہ شیرین ہے. اب آپ سنیے، من صام یوما من رجب، اگر کوئی رجب کے مہینے میں سے ایک دن بھی اگر روزہ رکھے گا، سقاہ اللہ عز وجل من ذالک النہر، اللہ جو اس نہر سے اسے سیراب کرے گا. یعنی آپ سمجھ لیں رجب میں اگر کوئی روزہ رکھے گا. امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب شہر الاستغفار لامتی،
یہ مہینہ جو ہے میری امت کے استغفار کا مہینہ ہے، طلب مغفرت، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ فاکثروا فیہ الاستغفار، بہت زیادہ استغفار کرو اس میں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسر التوبہ، یہ کہا گیا باقاعدہ۔ دیکھیں آگے بتا رہے ہیں اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس قول کی طرف جو ہے زیادہ کہا گیا کہ استغفر اللہ واسر التوبہ، میں اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتا ہوں اور اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اس میں۔ اسی طرح جو ہے روایت کی ہے ابن باویہ نے معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے کہ قال، انہوں نے فرمایا کہ دخلت علی الصادق علیہ السلام فی رجب، رجب کے مہینے میں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا، داخل ہوا ان کے گھر میں، پہنچا ان کے پاس۔ وقت بقیت منہ ایام، بقیت منہ ایام، ایام یعنی اس میں سے کچھ دن باقی رہ گئے تھے، وقت بقیت منہ ایام یعنی کچھ ایام رہ گئے تھے، کچھ دن باقی رہ گئے تھے۔ فلما نظر الیہ، جب میری طرف جو ہے ان کی نظر پڑی تو قال علی، مجھ سے کہا مولا نے، یا سالم، اے سالم، سالم راوی ہیں اور مولا کے صحابی ہیں، هل صمت فی هذا الشهر شیئا، کیا اس مہینے میں کچھ دن روزہ رکھا ہے تم نے؟ قلت، میں نے کہا کہ لا واللہ، قسم بخدا یمن رسول اللہ، میں نے روزہ نہیں رکھا، اے رسول خدا کے بیٹے فرزند رسول، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ فقال علی، مولا نے فرمایا میرے لیے، فقد فاتک من الثواب، تم سے جو ہے ثواب فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، اس طریقے سے ما علم یعلم، تم نہیں جانتے کہ اس کا ثواب جو ہے کتنا ملنے والا تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنا ثواب ملنے والا تھا روزے کا۔ ان ھذا شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، اس کے احترام کو، اس کی حرمت کو عظیم قرار دیا ہے، اور جو روزہ رکھنے والے افراد ہیں نا، وَأَوْجَبَ لِلصَّائِمِينَ فِيهِ كَرَامَتَهُ، اللہ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے اس مہینے میں اپنی کرامت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ ہے قال فقلت له، میں نے کہا ان سے، یمن رسول اللہ، اے فرزند رسول، فَإِن صُمْتُ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ شَيْئًا هل انا افوز ببعض ثواب الصائمین فیہ، ببعض ثواب الصائمین فیہ، مولا اگر میں نے جو ہے جو دن رہ گئے ہیں اس میں روزہ رکھ لوں کچھ دن، تو کیا میں جو ہے اس بعض ثواب تک پہنچ سکتا ہوں، جو صائمین روزہ رکھنے والوں کو ثواب ہے اس میں پہنچ سکتا ہوں؟ فقال، پس مولا فرماتے ہیں، یا سالم، اے سالم، من صام یوما من آخر هذا الشہر، جو بھی روزہ ایک دن میں اگر اس مہینے کا رہ گیا ہو، یعنی اگر 29 کا چاند ہے تو 29ویں دن، یا 30 کا چاند ہے تو 30ویں دن، ایک دن میں اگر رہ گیا ہے تو آپ غور کیجئے، مولا فرماتے ہیں اگر ایک دن میں رہ جائے، اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے اس دن روزہ رکھ لے، تو کان ذالک امانا من شدت سکرات الموت، جو موت کے وقت جو ہے شدت پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے سکرات موت کے وقت، تو اس وقت جو ہے اس سے امانوں میں حفاظت میں رہے گا، اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور ہولناک مناظر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو 2 دن رکھے، یعنی 28 اور 29 رکھے مثلا، تو اس کے لیے جو ہے ایک راستہ ہموار ہو جائے گا پولیس راست سے گزرنے کا، یعنی راستہ، یعنی کیا مطلب آسانی ہو جائے گی پروردگار کی جانب سے۔ اگر 3 دن روزہ رکھے تو آپ دیکھیے 3 دن یعنی 27، 28، 29 مثلا، ہے نا، 29 کا مہینہ اگر ہے تو 3 دن اگر روزہ رکھے آخری دن میں، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کو واقعاً جو ہے وہ جو قبر کے اور آخرت کے ہولناک مناظر ہیں اور شدتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، ان سب سے اللہ جو ہے اسے محفوظ رکھے گا، اور اعطیا برات من النار، اور آگ سے بری و ذمہ کر دیا جائے گا اس کو، اور اس کو بری کر دیا جائے گا، یعنی محفوظ رہے گا آگ سے۔ تو بہرحال یہ روزے کی فضیلتیں ہیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ماہ رجب میں جو ہے
دو باتوں کی طرف توجہ ہمیں دینا ہے. ایک تو روزہ رکھنا ہے، اگر 3 دن روزہ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے اعمال میں موجود ہے کہ 13، 14، 15 اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو 15 تاریخ کو جو ہے اعمال کرنا ہے، جسے عمل داؤد کا نام دیا جاتا ہے. وہ باقاعدہ جو کتاب موجود ہے، آپ دیکھیے گا. مجھے زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن فضیلتوں میں بیان کرنا ہے کہ یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کم از کم چلتے پھرتے استغفر اللہ و اسأل التوبہ جو ہے کہتے کہ ہم پڑھتے رہیں، جس سے کہتے کہ واقعاً ہم عبادت میں شامل ہو سکیں. نمازیں بھی ہیں سب کی، تو بہرحال اس کو عبادت میں دعائیں ہیں جو روزانہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. یا من یعطی یا من ارجو ہو لکل خیر و آمن سخط ہو من کل شر، یہ پوری یعنی جو دعائیں ہیں جو ہر نماز سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو آپ دیکھیے. اور اللہ جو ہے وہ ہے جو مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے. اور اللہ وہ ہے جو پہچانتا ہے پروردگار کو، اسے بھی دیتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا اس کو بھی دیتا ہے. تو بہرحال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے. ہمیں آمادہ ہونا ہے شعبان کے لیے، اور پھر ان 2 مہینے میں آمادگی ہمیں پیدا کرنا ہے رمضان کے لیے، تاکہ ماہ رمضان کی جب فضیلت کو ہم در کر سکیں. کیونکہ اس میں جو ہے جو اللہ کی رضایت ہمارے لیے پیدا ہوگی وہ انہی 2 مہینے کے نتیجے میں ہوگی کہ ہم 2 مہینے میں روزہ رکھیں. ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی ہے. اور نبی اہل بیت اطہار کے بارے میں موجود ہے کہ یہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے تھے، رجب کا مہینہ بھی اور شعبان کا مہینہ بھی. تو بہرحال اس رجب کے مہینے میں 2 باتوں کا دھیان رکھیں، ایک تو روزہ رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں، طلب مغفرت کرتے رہیں، تاکہ ہم جو ہے گناہوں سے پاک ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.